باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری آج کی گفتگو روزے کے احکام کے بارے میں ہوگی، جس میں ہم سب سے پہلے روزے کی نیت کے بارے میں گفتگو کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لہٰذا روزے کی قبولیت کا دار و مدار بھی نیت پر ہے۔ جس طرح کے تمام عبادتوں میں ضروری ہے کہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اسی طرح روزہ بھی اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کو لائق عبادت سمجھتے ہوئے انسان اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھے، اس لیے کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ اگر روزے کی نیت محض اللہ کے لیے ہو تو اس کی جزا بھی وہ خود دے گا، جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ پس ضروری ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کی خوشنودی اور اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے روزے کی نیت کی جائے۔ نیت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہو، کوئی خاص الفاظ کا زبان سے کہنا ضروری نہیں، اس لیے کہ نیت نام ہی عزم اور ارادے کا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کو بتلانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی ہر چیز سے باخبر ہے، وہ تو دلوں کے رازوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ انسان ماہ مبارک رمضان کی ہر رات کو اس سے اگلے دن کے روزے کی نیت کر سکتا ہے، اور اسی طرح پورے مہینے کے روزوں کی نیت ایک ساتھ بھی کر سکتا ہے کہ میں پورے رمضان المبارک کے روزے رکھوں گا۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے ابھی تک نیت نہ کی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اذان صبح سے پہلے روزے کی نیت کر لے۔ اگر کوئی اذان صبح سے پہلے روزے کی نیت کیے بغیر سو جائے تو اگر وہ ظہر سے پہلے بیدار ہو جائے تو وہ روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اور اگر وہ ظہر کے بعد بیدار ہو تو وہ احتیاط کرتے ہوئے باقی پورے دن اپنے آپ کو روزہ باطل کرنے والی چیزوں سے بچائے رکھے، اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی بچا لائے۔ اور روزے کو باطل کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہوتا ہے، یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کا ذکر بعد میں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان کے پہلے دن کے روزے کی نیت کرے اور اسے بعد میں پتہ چلے کہ یہ دوسرا روزہ تھا تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اب یہ جو ہم نے نیت کے بارے میں بیان کیا کہ اس سے مراد عزم اور ارادہ ہے، تو انسان اپنے اس عزم اور ارادے میں مذبذب نہ ہو، یعنی انسان اپنے ارادے میں پختہ ہو کہ میں روزہ رکھتا ہوں، اور دن میں یہ خیال کرتا ہے کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، کچھ کھا پی لوں یا نہ کھاؤں۔ اب اگر وہ نہ بھی کھائے پیے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ روزے میں صرف کھانا پینا ہی روزے کو باطل نہیں کرتا، بلکہ عزم اور ارادے کا متردد ہونا بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ چاہے وہ دوبارہ روزے کا ارادہ بھی کرے پھر بھی اس کا روزہ احتیاط لازم کی بنا پر باطل ہو جائے گا۔ اس روزے کو پورا کرے اور بعد میں قضا بھی کرے۔ ماہ مبارک رمضان میں فقط ماہ مبارک رمضان کا ہی روزہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور روزہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں یہ کہتا ہے کہ میں رمضان کا روزہ نہیں رکھتا بلکہ قضا روزہ رکھوں گا، یا مستحب روزے کی نیت کرتا ہے تو اس کا یہ عمل درست نہیں۔ اگر انسان کو شک ہو کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان المبارک کی پہلی تاریخ، جس طرح کہ اکثر یہ ہوتا ہے،
یہ مسئلہ اکثر رمضان المبارک سے پہلے پیش آتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا، تو اس دن کا روزہ رکھنا واجب نہیں، لیکن اگر اس سے بعد میں معلوم ہو کہ چاند نظر آ گیا تھا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، مگر بعد میں فقط اس روزے کی قضا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر وہ اس دن روزہ رکھنا چاہے تو رمضان کے روزے کی نیت نہیں کرے گا، بلکہ وہ مستحب یا قضا روزے کی نیت سے روزہ رکھے گا، اور اگر دن میں پتہ چل جائے کہ رمضان ہے تو ضروری ہے کہ رمضان کے روزے کی نیت کر لے، اور اگر اسے بعد میں معلوم ہو کہ رمضان تھا تو اس کا یہ روزہ رمضان کا ہی شمار ہوگا۔ اب ہم یہاں پر ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے کھانا اور پینا ہے، جمع کرنا ہے، استمنا کرنا، اللہ تعالیٰ پر اور پیغمبر اکرم اور ائمہ اطہار علیہم السلام سے احتیاط واجب کی بنا پر کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا، احتیاط واجب کی بنا پر غبار کا حلق تک پہنچانا، اذان صبح تک جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں باقی رہنا، کسی سیال چیز یعنی تر چیز سے حک نہ کرنا، انیمہ کرنا اور کہہ کرنا۔ انشاءاللہ ان کی تفصیل ہم اپنی اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہمیں اپنے خاص بندوں میں شمار فرمائے، تاکہ ہمارا جو عمل بھی ہو وہ خوشنودی پروردگار کے لیے ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللهم رب الشهر رمضان الذي أنزلت